بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس سے پہلے تو میں یوٹیوب چینل جو تھا میرا وہ تھا میری نظر میں سیاست کی بات انصاف کے ساتھ، تو میں نے اس کا یہ عنوان کیوں چینج کر دیا؟ تو اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آگے اب میری جتنی یوٹیوب کی ویڈیو آئیں گی اس پہ موضوع میرا صرف یہی رہا کرے گا، ابھی سیاست اور اس سے میں کنارہ کش کر لوں۔ ہوا یہ تھا کہ میں 2024 کے اس دفعہ کے جون کے حج کے اوپر گیا تھا۔ جب میں حج پہ گیا تو وہاں میرے ساتھ کچھ حادثات پیش آئے، اور جس کی وجہ سے میں بالکل موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ اور جو وہاں میں نے چیزیں دیکھی تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہو رہی ہے، تو اس کے حساب سے پھر میں نے اپنا موضوع بھی چینج کیا۔ وہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹ، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس کے اندر وہ جو عامر خان ہے اس کی فلم تھی، وہ ایک ہندو لڑکا ہے، وہ ہر بات پہ ذرا سی کوئی اس کو پیپر دینا ہو، کہیں انٹرویو، تو ایک انگوٹھی اور منت مانگتا تھا جا کے اپنے مندروں میں۔ تو پھر وہ خودکشی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرویو کو جاتا ہے تو ساری انگوٹھیاں پھینک دیتا ہے، اور جب وہ انٹرویو والا پوچھتا ہے تو کہتا ہے 28 ہڈیاں توڑوائی ہیں تو سمجھ آئی ہے کیسے رہنا ہے۔ تو میں نے بھی جب مکہ گیا حج کے لیے تو وہاں جمرات پہ میں بالکل موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور میری فلائٹ جنت کے لیے بالکل تیار تھی، بس مجھے بیٹھنا تھا۔ 5.5 گھنٹے 52 سینٹی گریڈ پہ میں جمرات کے پل کے اوپر پڑا رہا ہوں، اور کوئی مجھے اٹھانے نہیں آیا، کوئی ایمبولینس نہیں تھی، کوئی میڈیکل ایڈ نہیں تھی، اور میری وائف صرف مجھے پانی لا کے دیتی تھی، ایک بوتل سے پانی دیتی تھی، میں وہ ڈالتا تھا، دوسری بوتل لینے چلی جاتی۔ 5.5 گھنٹے ہم وہاں رہے۔ جب 5 گھنٹے وہاں رہنے پہ جو موت کو میں نے ایسے بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، تو اس وقت میں نے اللہ سے ایک بات کی، روتے روتے میں نے اللہ سے یہ بات کی کہ یا اللہ، with my broken heart and sheltered soul, I myself submit you and you guide me۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، تو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، یا تو آج تو مجھے یہاں سے اٹھا اور سیدھا جنت میں لے جا، اور میرے دوست، میرے بچے سب بولیں گے کہ ہمارا والد کتنا نیک آدمی تھا، حج کرنے اللہ لے کے گیا اور وہاں سے جنت میں لے گیا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے بتا میری زندگی کا مقصد حیات کیا ہوگا؟ کیا میں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرنا ہے، یا بس اپنی نماز، روزے اور حج اور یہ کرتے رہنا ہے؟ تو مجھے وہاں یہ خیال آیا، ظاہر ہے وہ میں اپنی سوچوں میں تھا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے تو میں نہ مفتی ہوں نہ مولوی ہوں۔ تو میں نے پھر یہ تہیہ کرا کہ اب میں حج کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے چیک کروں گا، بڑے بڑے علماء دین سے ملوں گا کہ کیا یہی حج ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا یہی طریقہ کار ہے، کیا اسی حج پہ لوگ جائیں گے اور ہزاروں میں لوگ وہاں شہادت لیں گے، کیا یہی طریقہ کار میرے اللہ نے، میرے نبی نے یہی رکھا تھا؟ تو اس سلسلے میں اب پوری انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، اور میں نے پوری ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، اور میں اپنی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی میں نے دائر کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے 184(3) کے اندر، مگر آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان کے حالات، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کی تو مجھے موقع ملے گا ادھر بات کرنے کا، چیزیں بتانے کا، اور پھر میں اس کو آگے ویڈیو میں ڈالتا جاؤں گا، اور اگر نہیں ایکسیپٹ ہوئی تو بھی میں ویڈیو تو بناتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اپنا تن من دھن سب آپ لوگوں کے لیے اس کام میں لگا دوں گا کہ حج کو میں نے یہ بتانا ہے کہ حج کس طرح کرنا ہے، اور یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں انہیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ حج کے اوپر مجھے کیا تیاری کر کے جانا ہے، کیا میرے فرض ہیں، کیا میرے واجب ہیں، اور کیا میرے سنتیں ہیں۔ وہاں ہمیں یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا ضروری کرنا ہے، کیا ضروری نہیں کرنا، اور اسی کے اندر ہم نے 40 دن گزار دیے، اور آج بھی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اللہ نے کیا میرا حج قبول کیا۔
میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ میں نے اپنے اوپر جس طرح اور فرض ہیں، میں نے اس کو اب فرض قائم کر دیا اپنے اوپر کہ میں انشاءاللہ ڈیلی نہیں تو ویکلی ضرور ایک ویڈیو بنا کے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ حج کیسے ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی کنٹینیوشن میں حج کی آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اپنے حادثات، اپنے تجربات بتاؤں گا، اور آپ اس سے پھر آگے آنے والے حاجیوں کے لیے پھر ایک مشعل راہ ہوگی کہ وہ کس طرح جائیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، میرے لیے دعا کریے گا۔ اللہ حافظ۔